بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1668 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 72 اور 73، 72 اینڈ 73۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انا بلا شبہ ہم نے عرضنا الامانہ اپنی امانت پیش کی، علی السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابینا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یحملنہا کہ اس کے اٹھانے سے، واشفقنا اور وہ ڈر گئے، منہا اس سے، وحملہا اور اس امانت کو اٹھا لیا، الانسان انسان نے، انہو یقیناً وہ، کان ظلوما بڑا ظالم ہے، جہولا بہت بڑا جاہل، لیعذب اللہ تاکہ اللہ عذاب دے، المنافقین منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین اور مشرک مردوں کو، والمشرکات اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ اور توجہ رحم فرمائے اللہ علی المؤمنین مومن مردوں پر، والمؤمنات اور مومنہ عورتوں پر، وکان اللہ اور ہے اللہ غفورا بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، ہم نے بار امانت آسمانوں اور زمین کو پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی۔ دوسری بات، انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا اور ڈر گئے۔ تیسری بات، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ظالم و نادان ہے۔ پانچویں بات، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا۔ چھٹی بات، مومن مردوں اور عورتوں پر رحم کے ساتھ توجہ فرمائے گا۔ ساتھی بات، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن کاموں میں اطاعت کی جائیں بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب ہم نے فرائض کو انجام دینے اور جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کاموں سے بچنے کے احکام اور یہ امانت جب آسمانوں کے سامنے پیش کی کہ اگر تم یہ چیزیں کرنے اور نہ کرنے کا عہد کرو گے تو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، کہ اگر فرائض انجام دو گے تو تمہیں نعمتیں ملیں گی، اور اگر حرام کا ارتکاب کرو گے تو جہنم ملے گی۔ اس پر آسمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معذرت کی کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سوال زمین سے کیا تو اس نے بھی اس امانت کے بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے سامنے یہ امانت پیش کی، اس نے بھی معذرت ظاہر کی، مگر جب اس امانت کو پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس امانت کو قبول فرما لیا۔ اس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس امانت کو قبول کر کے آدم نے اپنے آپ پر بوجھ ڈال لیا اور وہ اس کے انجام سے بے خبر ہے۔ ابن جریج رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، مروی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑ کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں کچھ فرائض بنانے والا ہوں اس شخص کے لیے جو میری نافرمانی کرے گا۔ پھر آسمان نے کہا کہ اللہ، آپ نے میرے اندر سورج و چاند کو مسخر کیا، بادل، ہوا اور بن دیکھی چیزوں کو مسخر کیا، تو میں ان چیزوں کے ساتھ مسخر ہوں جن کے ساتھ آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کے فریضے کو اٹھا نہیں سکتا۔ زمین نے کہا کہ آپ نے مجھے پیدا کیا، مسخر کیا اور میرے اندر نہریں جاری کی، پھر آپ نے میرے اندر سے میوے نکالے اور آپ نے میرے لیے جو چاہا پیدا کیا، اور میرے سے جو چاہا پیدا کیا، تو میں آپ کی بناوی چیزوں کے ساتھ مسخر ہوں، میں فرائض کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی۔ پھر پہاڑ نے کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے زمین کے لیے
میں کیلے کے طور پر بنایا، میں اسی ذمہ داری پر ہوں جس پر آپ نے مجھے پیدا کیا، اور اب میں فرائض کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کے سامنے اس امانت کو پیش کیا تو آپ نے اس امانت کو قبول فرما لیا۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا، انہ کان ظلوما جہولا، اس نے اپنے آپ پر اپنی خطاؤں کے بارے میں ظلم کیا اور فرمایا جہولا، وہ اس امانت کو اٹھانے میں جو سزا ہے اس سے وہ غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان فرائض کی امانت کو انسان کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے جو ظاہری طور پر تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور فرائض کو انجام دینے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، مگر اصل میں وہ لوگ اپنے دلوں میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، اور انہیں بھی سزا دے جو کھلم کھلا اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے، جنہیں مشرکین کہا جاتا ہے۔ اور پروردگار ان لوگوں پر رحم کرے جو گناہوں سے بچتے ہیں اور پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پھر رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے گا سلوک کہ جس میں بخشش ہے، مغفرت ہے، درجات کی بلندی ہے اور بہترین جزا ہے۔ اگر یہ منافقین اور مشرکین اپنے اعمال بد سے توبہ کر کے ایمان والوں میں شامل ہونا چاہیں، اللہ ان کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں تو پروردگار پر رحم کرے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا، وہ تو یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔